بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں جشن طلوع آفتاب ولایت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس پروگرام میں اس جو بیچ میں شارٹ بریک آیا تھا، اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے کہ علامہ صاحب اور علی نقی صاحب جو ہیں وہ اس پروگرام سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جناب اور یہ میرے لیے باعث خوشی ہے کہ اس پرنور پروگرام جشن طلوع آفتاب ولایت میں مبلغ اعضا جناب اسلم ہاشم صاحب قبلہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہم ان کے علم سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور ظاہر یہ بھی نوکری کرتے ہیں، نوکری ظاہر در آل محمد کی نوکر ہیں، اور ظاہر ہے جو در آل محمد کا نوکر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ علم سے قریب ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل جو ہیں ہم اسلم ہاشم صاحب سے فضائل بھی سنیں گے اور کلام بھی سنیں گے، اور میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اور ناظرین، انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے عالمی شہرت یافتہ نوح خواں اور شاعر اہل بیت جو ہے وہ جناب کاشف رضا جعفری صاحب جو ہے بھی اس پروگرام میں طلوع آفتاب ولایت کا حصہ بن رہے ہیں، اور آج ان سے بھی مولا کائنات کی شان میں تازہ ترین کلام جو ہے وہ سنیں گے، کیونکہ تازہ ترین کلام کا میں نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور آج وہ انشاءاللہ یہ وعدہ پورا کریں گے۔ میں آپ کو بھی اس پروگرام میں وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ظاہر ہے جشن طلوع آفتاب ولایت جو ہے جو پروگرام کا ٹائٹل ہے، اس میں ظاہر ہے ہم اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس طلوع آفتاب کو، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے میں جناب اسلم ہاشم صاحب سے التجا کروں گا کہ وہ فضائل مولا علی علیہ السلام بیان فرمائیں اور ہمیں کچھ کلام بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آپ کی سلام دعا اس آپ کے پروگرام کے حصے سے پہلے ہو گئی ہے، اس لیے ناظرین یہ محسوس نہ کریں کہ سلام دعا کے بغیر پروگرام شروع ہوا، نہیں ایسا نہیں ہے، سلام دعا ہم لوگ کے آتے ہی ہو گئی تھی بے شک۔ اور بہرحال سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ عمران نقوی صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور ہمیں ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ جشن مولود کعبہ میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور تمام مومنین کے لیے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے وسیلہ ہے بے شک ہدایت ٹی وی اس وقت، بے شک جشن مولود کعبہ کا۔ تو ہدایت ٹی وی کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس قدر حسین نشست برپا کی ہے سبحان اللہ محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے مولا علی علیہ السلام کی شان میں۔ تو کوئی بھی کچھ جو بھی کہے وہ نہ کہنے کے برابر ہے، بے شک بے شک، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی محمد و آل محمد کی شان، توصیف یا فضائل سننے ہوں تو ایک معصوم دوسرے معصوم کے فضائل بیان کرتا ہے۔ کیا کہنے، تو میں ایک اس معصوم کے فضائل سے، اس معصوم کی زبان سے جو مولا علی کے لیے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس میں ایک حدیث پیش کر کے آپ کی دعاؤں کو لینے کے لیے منتظر رہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ذکر علی عبادہ۔ بے شک، میں نے 2 دفعہ ذکر کہا ہے، جی لکنت کی وجہ سے نہیں، جان کے، جی کہ ذکر علی کا عبادت ہے۔ بے شک۔ اب ذکر علی کا عبادت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی یا معصومین ہی سمجھتے ہیں، کیا کہنے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی ذات کی حیثیت سے، جس قدر ہمیں محبت ہے اس حوالے سے ہم نے یہ بھی نہیں کہا جتنی معرفت ہے، کیا کہنے، معرفت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بے شک، ہم یہ نہ علم کہا، کیونکہ علم ہونا اور معرفت ہونا محمد و آل محمد کے لیے، اس کا دعوے دار عام انسان کے لیے یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے۔ بے شک بے شک۔ معصومین تو کہہ سکتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کو جانتا ہوں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا سہارا پھر لوں گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا کہنے، تم کو کسی نے نہ جانا سوائے میرے اور میرے اللہ کے۔ کیا کہنے، اور وہ حدیث پوری جو مکمل ہے وہ اس کا میں صرف ایک ٹکڑا پیش کر رہا تھا۔ کیا کہنے، تو ذکر علی عبادہ۔ اب جہاں اگر کوئی بیٹھے بیٹھے
علی علی کہتا رہے، کیا کہنے بے صرف شک علی علی کہتا رہے، بے شک بے شک وہ بھی عبادت عبادت ہے، میں شامل ہے، بے شک وہ بھی عبادت ہے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ میں نے ایک کتاب میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ 3 بار جس نے علی علی کہا گویا اس نے ایک مکمل عبادت کی۔ کیا کہنے، سبحان، اب ہو سکتا ورد ہے علی جو ہے وہ ورد علی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان۔ تو بس یہی ہے کہ جہاں جہاں ناظرین، جہاں جہاں مومنین، بلکہ آج میں نے اپنی فیس بک کی جو کہتے ہیں پوسٹ، اس میں ایک چیز لکھی ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تمام شریف انسانوں کو، کیا کہنے تمام شریف انسانوں کو سبحان اللہ جشن مولود کعبہ مبارک ہو۔ کیا کہنے، صرف شریف ہی ہے جس کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ آج میرے مولا اس دنیا میں کیا کہنے، بے شک بے شک بالکل۔ بہت ہی احتیاط سے یہ لفظ کہے میں نے، بالکل کھل کے نہیں کہے کیونکہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی برے لگ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کم وقت دیں اور میرے محترم عالمی شہرت یافتہ جی جناب کاشف رضا جعفری، جو کہ اب شاعر بھی ہیں، جی، وہ اسی حوالے سے یہ بالکل ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ جو ہے میں کاشف رضا جعفری صاحب کا کلام سنتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کلام بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ ہم نے وعدہ پروگرام سے پہلے لے لیا تھا کہ ہمیں تازہ کلام چاہیے یہاں پہ، اور اسی سلسلے میں جو ہے ہم جو ہے کاشف بھائی آپ سے ظاہر گزارش ہے کہ آپ تازہ کلام بھی سنائیے، اور کیا کہنے۔ کلام میں آپ کو اپنا بالکل سناؤں گا، لیکن کیونکہ ابھی اسلم بھائی نے بات کی کہ علی علی کا ورد، کیا کہنے تو جناب ریحان اعظمی صاحب کا ایک کلام ہے جی اسی موضوع پہ، جی، کیا کہنے، تو اسی کی مناسبت سے میں پروگرام کے تسلسل کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان، بے شک۔ علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب طاقت غیبی کو خود میں پاتا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوں، عجیب طاقت غیبی کو خود میں پاتا سبحان اللہ سبحان ہوں، اللہ، کیا کہنے، علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں، اجل جو سامنے آئے تو پڑھ کے نہ دے علی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجل جو سامنے آئے تو پڑھ کے نہ دے علی، علی کے عشق کے دریا میں ڈوب جاتا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی علی جو کبھی دل میں کیا کہنے، گنگناتا ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا، کیا کہنے، علی کے عشق میں کہتے ہیں وہ مجھے کافر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے عشق میں کہتے ہیں وہ مجھے کافر، میں اپنی ماں کی طہارت کے گیت گاتا کیا ہوں، کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے عشق میں کہتے ہیں وہ مجھے کافر، علی کے عشق میں کہتے ہیں وہ مجھے کافر، میں اپنی ماں کی طہارت کے گیت گاتا ہوں، علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں، اور میں خاک ہوں مجھے خاک شفا بنا دیں گے، میں خاک ہوں مجھے خاک شفا بنا دیں گے، میں حر ہوں یوں در مشکل کشا پہ جاتا ہوں، علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا امام بھائی، یہ اختیار مجھے ہے میں کب چلا جاؤں، یہ اختیار مجھے ہے میں کب چلا جاؤں، یہ خلد میرا علاقہ ہے آتا جاتا ہوں، علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے،
گداگران ادب کے لیے صدا ریحان، گداگران ادب کے لیے صدا ریحان، علی کے در سے میں کشکول بھر کے لاتا ہوں، علی علی جو کبھی دل میں گنگناتا ہوں، عجیب طاقت غیبی کو خود میں پاتا ہوں۔ کیا کہنا کاشف بھائی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام، اور اس جو ہے جو اسلم بھائی نے آپ نے جو وہ جو حدیث جو پیش کی تھی اس کو بالکل اس کے قریب ترین جو ہے آپ نے وہ کلام پڑھا، اور ظاہر ہے اس سے ظاہر اس محفل کو مزید رونق جو ہے پر نور بنایا آپ نے۔ کیا بات ہے، کاشف رضا جعفری صاحب کی انتہائی عمدہ، اور میں تو ان کا اس بات کا گواہ ہوں عمران نقوی صاحب، میں نے آپ کو آپ کی قطع کلامی کی، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں کچھ باتیں روک نہیں پاتا۔ کیا کہنے اور اگر ابھی نہیں کہوں گا تو پھر دیر ہو جائے گی۔ میں نے تو ان کو بہت ہی کم عمری سے، بے شک بالکل، جو ان کی ابتدا ہے جب سے دیکھا، اور ماشاءاللہ سے یہ اسی روز بروز ترقی کر رہے ہیں، اور آج ان کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ یہ ذکر محمد و آل محمد میں شاعری خود کر رہے ہیں۔ کیا کہنا ابھی جو انہی نے کلام پڑھا ڈاکٹر ریحان اعظمی کا، اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار اسی علی علی ہی کے حوالے سے، کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی ہی کہتے ہیں کہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، اور نماز عشق علی میری واجبات میں ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پل صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، کیا کہنے، پل صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر ریحان اعظمی کی بابا۔ حسین آئے تو بھی دیا جلنے لگے، ہوا چراغ بجھانے تیری صفت میں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ باقی اشعار ہیں، لیکن کیونکہ وہ مولا علی سے کی نسبت سے نہیں ہے، اس لیے میں نے کیا کہنے، سبحان اللہ، یہاں پہ بات رکی۔ ایک اگر اجازت دیں گفتگو، یعنی فضائل مولا علی مشکل کشا، کیا یہ کم فضیلت ہے مولا مشکل کشا کی، کیا کہنے، کہ آپ فرزند ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان، بھئی فضیلت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، بے شک بالکل، اور آپ فرزند ہیں فاطمہ بنت اسد کے، کیا کہنے، یعنی شیر کی بیٹی کا شیر بیٹا، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ بنت اسد شیر کی بیٹی کا شیر بیٹا، کیا کہنے، اور شیر خدا آپ کا لقب بھی ہے۔ کیا کہنے، آپ کاشف بھائی سے پھر فرمائش کریے۔ بالکل، میں کاشف بھائی سے فرمائش کروں گا، اور کاشف بھائی کا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سنا، اور جو ہے اس کے ساتھ ایک چار مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ کیا یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے کلام، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ علامہ نقی نقوی صاحب جو ہیں وہ لائن پہ ہیں، اور ہم جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ایک فرمائش جو کاشف بھائی سے میں نے وہ کرنی ہے، اس کو بالکل میں نے علی مولا علی جو ہے وہ جو آپ نے، اور اس میں جو ہے وہ بھی سنیں گے۔ اور سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب علامہ نقی نقوی صاحب کو اس پروگرام طلوع آفتاب ولایت میں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ ناظرین، علامہ نقی نقوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ پاکستان سے موجود ہے، اور ہم ان کو اس پروگرام جشن آفتاب ولایت میں، طلوع آفتاب ولایت میں جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ ناظرین شاید جو ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی، اور یہ ظاہر ہے ان کا پاکستان کال کرنے میں آتے ڈراپ بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ بھی رہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جو ہے دوبارہ کاشف رضا جعفری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنا تازہ کلام آج سنا دیں۔ ہمیشہ سناتے ہیں، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ جشن کا ماحول ہے، تو ظاہر ہے اور کاشف بھائی جشن میں تو چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے، کیا کہنے، جیسے اس وقت کاشف رضا صاحب کے منہ پہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، پہلے تو چار مصرے مولا علی کی نسبت سے، اگر اس میں جو ہے چار مصروں کے ساتھ ساتھ جو ہے
یعنی ایک جو جشن کا ماحول جو آپ نے پہلا کلام پڑھا اس میں بھی بہت خوبصورتی اور بڑی اس میں وہ تھی، اور جو اسلم ہاشم بھائی نے جو اس سے ربط کیا تھا تو اس میں مزید خوبصورتی آ گئی تھی۔ لیکن ہمارا جو ہے یہ سلسلہ جو آپ کلام کا ہے وہ جاری و ساری ہے۔ علامہ نقوی صاحب جو ایک دفعہ پھر جو ہے اس پروگرام میں شریک ہو، کیونکہ کال شاید دوبارہ مل گئی ہے، اور میں ایک دفعہ پھر انہیں جو ہے اس پروگرام میں خوش آمدید اور جیسے ہی جو ہے وہ فون جو ہے ان سے ہوگا کنیکٹ ہو جائے گا تو ظاہر ہے ان کو بھی ہم ان سے بھی فضائل مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان سے سنیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج حضور؟ اللہ کا کرم۔ علامہ صاحب میں آپ کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ آپ مولا کائنات کے اس پروگرام میں جو جشن طلوع آفتاب ولایت کے نام سے ہے، اور ظاہر ہے ہم تمام لوگ یہاں پہ جشن کا سما ہے اور جشن جو ہے وہ سب منا رہے ہیں یہاں پہ۔ میرے ساتھ جو ہے کاشف رضا جعفری صاحب اور جناب اسلم ہاشم صاحب جو ہے اس پروگرام میں اس وقت موجود ہیں، اور ان سے پہلے بھی جو ہے علماء جو تھے موجود تھے۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں آپ سے فضائل مولا علی علیہ السلام سننا چاہتے ہیں ہم سب، اور اسی لیے جو ہے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام برادران اسلامی کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں، اور آج کی شب جو ہے وہ شب برات بھی ہے، چاند رات بھی ہے۔ آج کی شب مسلسل رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی شب بڑے مقدس ہے۔ آج کی شب اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اس سے بڑا بدقسمت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تو قبولیت ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی دعا کا مانگنے والا مل جائے۔ بڑی مقدس، بڑی عظیم شب ہے، اس لیے کہ مولا علی اعظم کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے، اور حزقیل کا بھی وارث ہے، ادریس کا بھی وارث ہے، شمون کا بھی وارث ہے، اور صرف وارث نہیں بلکہ صفت کے ساتھ وارث ہے۔ آدم کی صفت کا وارث علی، ابراہیم کی نجابت کا وارث علی، نوح کی نجابت کا وارث علی، موسیٰ کی حیبت کا مرصدار علی، عیسیٰ کے زہد کا پاسدار علی، اور یوسف کے حسن کا آئینہ دار علی، داؤد کی آبا دوش پر ڈالے، شمون کا پٹکا کمر میں باندھے، سلیمان کی تمکنت کا تاج سر پہ سجا کر کبھی تو دوش محمد پر نظر آیا، کبھی پالانے شتر کے منبر پر نظر آیا۔ بس بدنصیبی اس بات کی ہے کہ دنیا نے محمد و آل محمد کے دروازے سے فیض حاصل نہیں کیا۔ آج مسلمانان عالم جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس کا صرف راز یہ ہے کہ دنیا نے محمد و آل محمد کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ دنیا میں تمام مسالک جتنے بھی ہیں مسلمانوں کے، ان کی مسجد پر پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ دروازے پر نقش نظر آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار ہم پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ مگر دنیا نے مساجد پر اس حدیث کو نقش تو کر دیا مگر اس تک رسائی حاصل نہیں کی کہ پیغمبر اسلام نے وہ دروازہ کون سا بتایا۔ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی اس مقدس شب میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ آج بھی اگر دنیا آل محمد کے دروازے پر آ جائے، مولا کائنات کے دروازے پہ آ جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آ جائے، تو آج بھی کی ذلت رسوائی اور پستی سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ ایک بڑا قیمتی شعر عرض کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، اور اسلم ہاشم صاحب سے داد چاہوں گا، اور کاشف بھائی تو میرے بہت ہی محبت کرنے والے دوستوں میں سے، کہ لینا ہے علم آل محمد کے غیر سے، اس ضد نے پوری قوم کو جاہل بنا دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ضد میں اور اگر آپ اجازت دیں تو چار میں سے عرض کروں کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی، آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی، چہرے اختلاف کے پردے پڑے رہے، بھائی دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کچھ لوگ جان بوجھ کے۔ اور
لوگ جان بوجھ کے کیا کہنے باہر کھڑے رہے اور حقیقت عمر یہ ہے کہ 4 مصرع میں پیش کروں گا، اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں، کیا کہنے احوالوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام نہیں آ سکتا۔ ہمارے معروف دانشور اسکالر ڈاکٹر ہلال نقوی انتہائی پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو متوجہ کیا اس طرف کہ قرآن کا پیغام نہیں آ سکتا، ایمان بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جس ملک میں ہو بغض علی پر جل سے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ شعر ہے کہ اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ کیا کہنے، تو خود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک دستور حیات دیا ہے پوری کائنات کو۔ کیا کہنے، اذان محترم اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ لو سنیت لی البسادت فجلست علیہ حکمت بین آل التوراۃ بتوراتہم وبین آل الزبور بزبورہم وبین آل الانجیل بانجیلہم وبین آل القرآن بقرآنہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مسند قضا پہ بٹھا دیا جائے تو میں اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کروں گا، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ یہ مولا کائنات نے پیغام دے دیا پوری کائنات کو، یہ دستور دے دیا کہ دین جبر اور زبردستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی کتاب کے حساب سے یہ فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ ایک پورا دستور حیات مولا نے دیا، اور ہر عالم نے، ہر حاکم نے، ہر بڑے بڑے دانشور اسکالر نے جب تک عروج نہیں ملا اس کو، جب تک اس نے محمد و آل محمد کی خدمت نہیں کی، ان کی شان میں اشعار نہیں کہے، ان کی شان میں قصیدے نہیں پڑھے۔ آج اگر علامہ اقبال اپنی اس معراج پر ہیں کہ پوری دنیا کے لیے مصور پاکستان مصور اقبال کا ایک تصور ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے مسلسل آل محمد کی شان میں اشعار پیش کیے، آل محمد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تو کوئی دانشور، کوئی اسکالر جب تک عروج حاصل کر نہیں سکتا، جب تک محمد و آل محمد کی محبت اور عقیدت میں ڈوب نہ جائے، جب تک وہ کامیابی کے مناظر طے نہیں کر سکتا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو ڈیتھ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، دیکھیں ڈیتھ اسٹیٹمنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کفا فی فضل مولانا علی، امام شافعی ایک مسلک کے باقاعدہ امام ہے، کہتے ہیں کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات شافعی ولیس یدری علی ربہ او ربہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا علی کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وقوع الشک فیہ انہ اللہ، ان کے بارے میں لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ اللہ ہے، اور ومات شافعی ولیس یدری، کہتے ہیں کہ شافعی کو موت آ گئی اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل۔ اسی لیے ہندوستان کے کسی دیوانے نے کہا کہ زمانے کو وہ انسان کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے، مشاعری کی خطا بے شک صحیح پر رحم کر مالک بنایا کیوں ہے ایسا جو خدا معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا، بہت ہی آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام بھی سنایا اور بہت ہی خوبصورت باتیں جو کی فضائل مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، میں آپ کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں۔ میری ایک گزارش ہے کہ آج کی شب کے حوالے سے ایک تو میں ہدایت چینل کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے کہ مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ اور پھر وہ کاشف عباس صاحب اور میرے بھائی، حقیقت میں جن کی میں محبتوں کا مقروض رہتا ہوں، اسلم عاصم صاحب، اور آپ ماشاءاللہ اتنا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ بس آج کی مقدس شب کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ 4 مصرے آپ مجھ سے سن لیں تاکہ مجھے بھی سعادت مل جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل عطا کریں۔ کہ لڑ کھڑائی جو زبان نطق جلی یاد آیا، کیا کہنے، لڑ کھڑائی جو زبان نطق جلی یاد آیا، کیا کہنے، موت جب سر پہ پڑی حق کا ولی یاد آیا، اور جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، بھائی مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ
میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں علامہ صاحب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت فضائل مولا علی علیہ السلام آپ نے بیان کیے. بہت ہی خوبصورت جشن آپ منا رہے ہیں. آج آپ کے بیٹے نے کاظم رضا نے بہت خوبصورت جملہ مجھ سے کہا. کیا کہنے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ مدر ڈے جو ہے نا اس دن ہونا چاہیے جس دن جناب شہزادی کونین جناب سیدہ کا ظہور ہوا, اور فادر ڈے اس دن ہونا چاہیے جس دن مولا کائنات کا ظہور ہوا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب میں انشاء بہت ہی مشکور ہوں, آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے فضائل مولا علی علیہ السلام بیان کی. اور میں اب جو ہے دوبارہ جو ہے نا کاشف رضا جعفری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ جو ہے جو 4 شعر اور اس کے بعد آپ نے کلام اپنا جو ہے جو سنانا ہے, جو ہمارا آپ سے وعدہ ہے. 4 مصرے میں نے لکھے مولا علی کی مناسبت سے. سبحان اللہ. کہ علی کا ذکر ہمارے لیے عبادت ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. علی کا ذکر ہمارے لیے عبادت ہے, خدا نبی کی طرف سے یہی ہدایت ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. علی کا ذکر ہمارے لیے عبادت ہے, خدا نبی کی طرف سے یہی ہدایت ہے. اور علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, سبحان اللہ. دکھے دلوں کے لیے یہ بڑی عنایت ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعری جو ہے کاشف بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نپے تلے جملے جو ہے وہ اپنی شاعری میں استعمال کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت ہی مزہ آتا ہے. ایک اس وقت لطیف جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جشن ہے. جی بالکل. یہ سرزمین انگلستان ہے جس نے انہیں شاعر بنا دیا. کیا کہنے, وہ شاعر مشرق, یہ شاعر مغرب. کیا کہنے, سبحان اللہ. مولا کی ادا کے ساتھ اسلم بھائی بھی آتا ہے جنہوں نے یہ لقب. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. سنو اے مومنو خوشی کی بات لایا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. کیا کہنے. سنو اے مومنو خوشی کی بات لایا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. میں اپنے ساتھ میں سب کی حیات لایا ہوں. اور تمہیں جو چاہیے حیات نجات میرے ساتھ چلو. تمہیں جو چاہیے نجات میرے ساتھ چلو. در حسین سے راہ نجات لایا ہوں. اور یہ شعر دیکھیے گا اسلام بھائی. نہ بچ سکے گا کوئی منکر نبی مجھ سے, کیونکہ ہر دور میں نبی کا ڈیفینڈ جو ہے وہ مولا علی کے گھرانے نے کیا. بے شک بے شک. نہ بچ سکے گا کوئی منکر نبی مجھ سے, علی کے در سے میں وہ معجزات لایا ہوں. اور عقیدے کی بات ہے. پڑھی جو نہ دے علی مشکلیں بھی دور ہوئیں. پڑھی جو نہ دے علی مشکلیں بھی دور
میں مشکلوں کے لیے مشکلات لایا ہوں. میں مشکلوں کے لیے مشکلات لایا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. اور اجل کی ڈال کے آنکھوں میں آنکھ ہر نے کہا, اجل کی ڈال کے آنکھوں میں آنکھ ہر نے کہا, اے موت واسطے تیرے میں مات لایا ہوں. اور آخری شعر پیش کروں. کہا حسین نے اسلام سے نہ ہو مضطر, کہا حسین نے اسلام سے نہ ہو مضطر, میں تیرے واسطے آبے حیات لایا ہوں. کیا کہنے, کیا کہنے, سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی پرنور محفل چل رہی ہے اور انتہائی خوبصورت جو ہے جو کلام جو ہے کاشف رضا جعفری صاحب نے جو ہے. اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خطیب عالم اسلام حضرت علامہ اصغر درد صاحب, جن کی خطابت فقہی طاقوں پر نئے چراغ عطا کرتی ہے. ہم انہیں اس مقدس اور بابرکت جشن طلوع آفتاب ولایت میں خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش کہ آپ اس پروگرام جشن طلوع آفتاب ولایت میں شریک ہو رہے ہیں. علامہ صاحب ہم آپ سے فضائل مولا علی علیہ السلام سننا چاہتے ہیں اور تمام ناظرین جو ہے آپ سے فضائل مولا علی علیہ السلام سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, آج جشن مولود کعبہ پورا عالم اسلام انتہائی عقیدت, احترام اور حضرت مولانا کائنات کی اس محبت اور مودت میں ڈوب کر رہا ہے جس کا حکم رسالت مآب علیہ السلام نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی محبت, علی کی مودت اور علی سے نسبت وہ اللہ کا انعام ہے کہ جس انعام کو اس نے ان کی فضیلت نہیں بلکہ ایک مسئولیت کا درجہ قرار دے کر غدیر کے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی بن مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یعنی جو مجھے رسول اور نبی تسلیم کرنے والا ہے وہ علی کو مولا تسلیم کرے. جیسے میرا ادب ہے ایسے علی کا ادب ہے, جیسے میرا احترام ہے ایسے علی کا احترام ہے, جیسے میری تقدیس ہے ایسے علی کی تقدیس ہے. اور یہ کہہ کر تو رسالت مآب نے کہ لحمک لحمی, اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, دمک دمی تیرا خون میرا خون ہے, اور اے علی جو تجھ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, اور اے علی سلمک سلمی, اور جس کو تو پناہ دیتا ہے اس کو محمد پناہ دیتا ہے. اور پھر پروردگار لم یزل نے یہ کہہ کر کہ ارشاد فرمایا
تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ارشاد ہوا کہ اے کیا کہنے امت کے راہبوں اور اے عیسیٰ پر ایمان لانے والوں، آؤ 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 اس ایک بات پر کیوں نہ اتفاق کر لے. بحث اپنی جگہ، تکرار اپنی جگہ، عیسیٰ کا بیٹا ہونا، ابن اللہ ہونا یا نہ ہونا اپنی جگہ. اگر بحث کا کوئی نتیجہ ہی طلب ہے تو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، اور ہم اپنے نفوس لاتے ہیں تم اپنے نفوس لاؤ. جملہ مفسرین کہتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم میں نفس رسالت علی کو قرار دیا گیا. اس پر کسی مفسر کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نفس رسول اگر تھا تو وہ علی تھا. علی وہ تھا جو بدر میں گیا، علی وہ تھا جو احد میں گیا، علی وہ تھا جو خندق میں گیا، علی وہ تھا جو احزاب میں گیا، علی وہ تھا جو ہجرت رسول کے سر پہ رہا. علی وہ ہے کہ ضربت علی کی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی وہ ایک ضربت جو خندق میں تھی وہ ثقلین کی جنوں انس کی عبادت سے افضل تھی. اور علی مثال اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، اور علی مرکز کائنات ہے. اور علی کی محبت کا اس سے بڑا اندازہ کیا ہوگا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب علی، علی کی محبت وہ ہے، علی سے مودت رکھنا وہ ہے. حب علی لا یضر معها سیئۃ، کہ اس محبت کا رکھنے والا اگر محبت رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور وہ علی کا بغض وہ ہے کہ جس کا بغض رکھنے والا لاکھ عبادت کرتا رہے، لاکھ ریاضت کرتا رہے، لاکھ سجدے دیکھ پڑھ جو ہے گزارتا رہے، لاکھ کھڑے رہ کر تہجد گزاری کرتا رہے، مگر علی کا بغض وہ ہے کہ اس کی ہر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے ہر خیر کو ختم کر دیتا ہے. علی مرکز مودت کائنات ہے. اور یہ کہہ کر تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کہہ کر اللہم انصر من نصرہ، اے پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کا مددگار ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطیب عالم اسلام اہل سنت عالم دین حضرت علامہ اصغر درس قبلہ اس پروگرام میں تھے، اور ظاہر کال ڈراپ ہو گئی، اور ظاہر انہوں نے جو فضائل مولا علی علیہ السلام بیان کیے وہ انتہائی خوبصورت اور جامع جو ہے تقریر انہوں نے فرمائی. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ ظاہر ہے پروگرام کو دل تو چاہتا ہے کہ ذکر علی جو ہے مسلسل جاری و ساری رہے، اور ہم اس ذکر کو جاری و ساری رکھتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم اس بزم میں جو جشن ولایت طلوع آفتاب ولایت، اسی کے ساتھ ہم جو ہے جناب اسلم ہاشم صاحب کا میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور کاشف رضا جعفری صاحب آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، علامہ ظفر عباس ملک صاحب کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں، علی نقی صاحب کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں، علامہ نقی نقوی صاحب کا بھی، اور قبلہ اصغر درس کا بھی. اس پروگرام کے اندر محب فاضلی صاحب نے بھی شریک ہونا تھا اور علی باقری نے بھی، لیکن ظاہر ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکے، شرکت نہیں کر سکے. لیکن ظاہر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم قبلہ محب فاضلی کو دوبارہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور میں اسی کے ساتھ مجھے آپ کا فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی. آپ مجھے ہدایت ٹی وی پہ فیڈ بیک دیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کے لیے فیس بک پہ بزم ادب کے پیج پہ جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ تعالی آپ فیڈ بیک دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے عمران نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.